بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ آج کل یزید کی اولاد اور اس کے آباء و اجداد کو لے کر بہت سی ویڈیو گردش کر رہی ہیں، جن میں یزید کی نسل کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں بہت سی گمراہ کن معلومات شیئر کی جا رہی ہیں۔ نیز اس کی نسل اس کے کسی بیٹے سے چلی تھی اور یہ یزید عرب کے کس مشہور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یزید کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کیا تعلق تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید کا کیا رشتہ تھا۔ محترم ساتھیوں، ان تمام سوالات کے جواب ہم مستند اور صحیح تاریخ دانوں کی روایت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ طبرانی اور تاریخ سیوطی کے مطابق عبد مناف بن قصا کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام ہاشم عبد شمس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں بیٹوں کے کچھ اعضاء آپس میں ملے ہوئے تھے۔ کچھ روایت کے مطابق ایک کی پیشانی دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جیسا کہ عام طور پر جڑواں بچوں کے کوئی نہ کوئی اعضاء آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان دونوں بھائیوں کے ملے ہوئے اعضاء کو الگ کیا گیا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، جس کو دیکھ کر کہانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان دونوں بیٹوں کی نسلیں آپس میں ہمیشہ دست و گریبان ہی رہیں گی۔ محترم ساتھیوں، بنو امیہ خاندان کا جد امجد امیہ نامی ایک شخص کو کہا جاتا ہے، جو کہ عبد شمس بن مناف کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ابن ہاشم کے مطابق وہ عبد شمس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ اس کا غلام تھا۔ عبد شمس کے اسی بیٹے امیہ سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام حرب اور ابو الاساس تھا۔ حرب کو بعض عرب بھی کہتے ہیں، اور بعض روایت کے مطابق عرب 2 مختلف بھائی تھے، لیکن صحیح اور مستند روایوں کے مطابق حرب اور عرب ایک ہی بیٹے کے نام تھے۔ حرب سے آگے ابو سفیان پیدا ہوئے۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان اور اس کی اولاد میں یزید پیدا ہوا، جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو بنو ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، جن سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ حضرت ابو طالب، حضرت عباس، حضرت حمزہ وغیرہ بھی انہی کے بیٹے تھے، لیکن حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہونے کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے، اور ابو طالب کے ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی، اور وہ اس لحاظ سے نیک نامی رکھتے تھے، جبکہ اس کے علاوہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و جان کے ساتھ مشرکین مکہ سے حفاظت فرمائی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام سے شرف یابی ہوئے تھے۔ محترم ساتھیوں، دیکھا جائے تو بنو امیہ اپنی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے عرب کے خطے میں مشہور تھے۔ یہ انتہائی جنگجو اور لڑاکا لوگ تھے، جبکہ بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اور یہ لوگ دیندار تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا۔ محترم ساتھی، ابو لہب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بھی تھا، اور اس کی بیوی جمیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھی۔ ابو لہب کے نبی کریم کے ساتھ دشمنی کا انداز اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک پوری صورت ابو لہب کی مذمت میں نازل فرمائی۔ جب ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے اپنی زبان سے نکالے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ابو لہب کو اور اس کی بیوی جمیل کو سخت عذاب کی وعید سنائی تھی، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید میں بھی رکاوٹ ڈالا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے اور وفود سے ملتے اور ان کو اللہ کی توحید اور اپنی نبوت سے آگاہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی وہاں پہنچتے اور ان وفود کو کہتے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے اور یہ نعوذ باللہ پاگل ہے یا جادوگر ہے، اس کی باتوں پر عمل نہ کریں، نعوذ باللہ۔ محترم ساتھیوں، امیہ کے دوسرے بیٹے ابو الاساس سے آگے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام حکم اور عفان تھے۔ حکم سے مروان اور عبد المالک پیدا ہوئے تھے،
دیکھا جائے تو یزید کے بعد بنی امیہ کے سارے حکمران مروان بن حکم سے ہی تھے، کیونکہ یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے اپنے باپ یزید کی موت کے بعد خلافت دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ ایسے موقع کی یہی تلاش میں مروان بن حکم بیٹھا تھا، چنانچہ اس نے معاویہ ابن یزید کو قتل کر دیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ پھر بنو امیہ کے سارے حکمران مروان بن حکم سے ہی پیدا ہوئے۔ محترم ساتھیو، بنی امیہ کی ہی اولاد حکم کے دوسرے بھائی عفان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اگر دیکھا جائے تو یزید کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ رشتہ اس نقطے پر آ کر واضح ہو جاتا ہے کہ یزید اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جد ایک ہی شخص امیہ تھا، اور امیہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنو ہاشم کا بھتیجا تھا۔ بنو ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان سب سے پہلے خانہ جنگی خانہ کعبہ کی تولیت کو لے کر ہوئی، اور پھر بعد میں یہ خانہ جنگی نسل در نسل چلتی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو بنی امیہ نے یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر نبوت ہوتی تو ہمارے قبیلے بنی امیہ سے ہوتی، کیونکہ ہمارا خاندان بنو ہاشم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ان کی اس طاقت کا غرور بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نکال دیا۔ جب وہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینہ اقدس کے ساتھ لگ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب مشرکین نے مکہ کا اور ابو سفیان کا غرور خاک میں ملا تو لوگوں نے ابو سفیان کو اسلام کی طرف راغب ہونے کی ترغیب دی، اور یوں ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ہندہ کے باپ عطیہ کو جنگ بدر میں جہنم واصل کیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے ایک وحشی نامی حبشی غلام کو حضرت حمزہ کو قتل کرنے پر مأمور کیا تھا، اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے بعد ان کی لاش کا مسئلہ بھی کیا تھا۔ بندہ ہندہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، اور اس نے بھی ابو سفیان کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن ابو سفیان کی اولاد سے جب معاویہ ابن ابی سفیان پیدا ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد کا بازار گرم ہو چکا تھا، اور اسی سازشوں اور شورشوں کے دور میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کی یہ خاندانی رنجش ایک بار پھر سے اجاگر ہو چکی تھی، جس کا شاخسانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی معاویہ ابن ابی سفیان کو مردم الظلام ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن بہت سے مورخین اس بات پر متفق نہیں ہیں۔ یزید کے اولاد کی بات کی جائے تو یزید نے اپنی تمام اولاد میں سے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو ہی اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ یزید کو اپنے اس بیٹے معاویہ سے بے پناہ محبت تھی، اور یزید نے اپنے اس بیٹے کی تعلیم و تربیت بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہت اعلیٰ پایا کہ بڑے بڑے علماء کرام سے اس کی تعلیم و تربیت کروائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یزید کا یہ بیٹا اپنے باپ سے بالکل مختلف شخصیت کا اور بالکل ہی مختلف فطرت کا مالک تھا۔ اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد جب تخت خلافت کو سنبھالا تو اس نے یہ کہہ کر خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ میں اس خلافت کے قابل ہی نہیں ہوں، بلکہ بعض روایت کے مطابق اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی قاصد بھیجے اور خطوط لکھے کہ ان کو خلافت کی پیشکش کی، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو ہر دفعہ ٹھکرا دیا۔ معاویہ بن یزید کی دستبرداری کے بعد مروان بن حکم نے اس کو مروا دیا اور خود تخت خلافت پر برجمان ہو گیا۔ معاویہ بن یزید کے علاوہ بھی یزید کا ایک بیٹا خالد بن یزید اور عبداللہ بن یزید بھی مشہور ہوئے۔ خالد بن یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے علم کیمیا حاصل کیا تھا۔ یزید کی ایک بیٹی عتکہ بھی تھی، یہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھی، اور بعض روایت میں اسے خاص علم حدیث پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے عالمہ دین بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے شہرت ایک اور اہم بات یہ تھی کہ یزید کی یہ بیٹی عتکہ
बारी अमवी खुलफा के साथ कुराबत और रिश्तेदारी रखती थी, क्योंकि इसके साथ इसका दादा, बाप और भाई और इसके ससुर, शोहर और एक बेटा, 3 सतीरे भाई, ये सब के उमवी खलीफा थे। इसके अलावा यजीद की बेटियों में रमल्ला, उम्म अब्दुर्रहमान, उम्म यजीद और उम्म मोहम्मद भी शामिल हैं। याद रहे कि उलमा कराम और तमाम तवायरा का इस बात पर इज्तिमा है कि यजीद बदबख्त की औलाद में से अब किसी की भी कोई औलाद दुनिया के किसी भी खिते में मौजूद नहीं है। वो सब के सब और उसकी औलादें भी मर चुकी हैं और यजीद की नस्ल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कुछ तारीख़दान इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि बनी उमैया की नस्ल यजीद के ज़रिए जारी नहीं रही, बल्कि मरवान बिन हुक्म के ज़रिए जारी रही, क्योंकि मरवान बिन हुक्म भी बनी उमैया से ही ताल्लुक़ रखता था। और मरवान बिन हुक्म की औलाद के बारे में रिवायत में आता है ये जारी रही क्योंकि मरवान बिन हुक्म भी बनी उमैया से ही ताल्लुक़ रखता था। और मरवान बिन हुक्म की औलाद के बारे में रिवायत में आता है कि शाम के कुछ इलाकों में मरवान बिन हुक्म की औलाद आबाद है, और तमिलनाडु में भी कुछ कबाइल ऐसे हैं जो मरवान बिन हुक्म की औलाद होने के दावेदार हैं। इसके अलावा स्पेन में भी मरवान बिन हुक्म की नस्ल के कुछ बाक़ियात मौजूद हैं। मोहतरम साथियों, यजीद की बीवियों में एक नाम उम्मे मोहम्मद का भी लिया जाता है, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र तैयार के साहबजादे अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की बीवी थीं। ये अब्दुल्ला इब्न जाफ़र वही हैं जिनकी हज़रत ज़ैनब बिन्त अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने सैयद ज़ैनब बिन्त अली को तलाक़ दे दी थी और उनकी दूसरी बीवी से उनकी एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम उम्मे मोहम्मद बताया जाता है। और रिश्ते के लिहाज से ये सैयद ज़ैनब बिन्त अली अलैहिस्सलाम की सौतीली बेटी थी, और ऐसे ही रिश्ते के लिहाज से यजीद को सैयद ज़ैनब बिन्त अली का दामाद भी कहा जाता है। लेकिन ये रिश्तेदारी इतनी गहरी ना थी कि जिसकी बिना पर सैयद ज़ैनब बिन्त अली यजीद के लिए कोई नरम गोशा अपने दिल में रखती हूँ, बल्कि यजीद बदबख्त ने जब उन्हें नफूस कुदसिया को अपने दरबार में कैदियों की सूरत में ला कर खड़ा कर दिया तो उनको जंजीरों में बांधा गया था। तो सैयद ज़ैनब बिन्त अली मुर्तज़ा ही वो खातून थी जिन्होंने यजीद बदबख्त को उसके भरे दरबार में लान तान किया था, उसको रुसवा किया था और उसको मलामत किया था, और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले इन मज़ालिम को और हकीकत को और ज़्यादती को लोगों के सामने खोल कर बयान किया था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरा सुनाना आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।